بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پردے ہٹا دیے۔ فرشتوں نے جب انسان کی بدعمالیاں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، انسان بہت بدکار ہے اور تیری خلافت کے لائق نہیں، لہٰذا اس کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ فرشتوں میں ہوں تو وہ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ فرشتوں نے کہا، ہم تو ہرگز آپ کی نافرمانی کے قریب نہیں جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت کیوں نہ ہو۔ چنانچہ فرشتوں میں سے دو سب سے نیک اور پرہیزگار فرشتے ہاروت اور ماروت منتخب کیے گئے اور ان میں غصہ اور شہوت ڈال کر شہر بابل میں اتار دیا گیا۔ ان کو حکم ملا کہ قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے دوبارہ آسمان پر آ جایا کرو۔ اسی طرح تقریباً 1 ماہ گزر گیا اور ان کے عدل و انصاف کا چرچا ہر طرف عام ہو گیا۔ ایک دن ملک فارس کی زہرہ نامی حسین و جمیل عورت نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدعملی کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرا اور تمہارا دین الگ ہے اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے پتا چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شوہر کو قتل کرو اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے عورت کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ عورت تو واپس چلی گئی، لیکن جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر فرشتوں نے کچھ دن بعد اسے دوبارہ ملاقات کا پیغام بھجوایا۔ اس عورت نے خوب بناؤ سنگار کر کے فرشتوں کو ملنے کے لیے بلا لیا۔ کہنے لگی کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم دونوں کو اسم اعظم معلوم ہے، اور کہا کہ اپنی خواہش کے حصول کے لیے میری 4 شرائط میں سے ایک مانو، یا تو مجھے اسم اعظم سکھاؤ، یا بت کو سجدہ کرو، یا میرے شوہر کو قتل کرو، یا پھر شراب پی لو۔ فرشتوں نے سوچا، اسم اعظم تو راز الہی ہے، اسے تو فاش نہیں کیا جا سکتا۔ بت کو سجدہ کرنا اور قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، ہلکا گناہ ہے، اس لیے شراب پی لیتے ہیں۔ جب وہ شراب پی کر مست ہو گئے تو بدفعلی کے مرتکب ہوئے۔ عورت نے ان سے شوہر کو قتل کروایا، بت کو سجدہ بھی کروا دیا اور پھر اسم اعظم معلوم کر کے آسمان پر جا پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ سیارے سے متصل کر دیا جسے وینس پلانٹ کہتے ہیں۔ جب ہاروت ماروت کو ہوش آیا تو اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان تو میری تجلی سے دور ہے، لیکن یہ دونوں تو ہر شام میری بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ گار ہو گئے۔ تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہو تو اس میں کیا تعجب ہے؟ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور انسانوں پر لعن طعن کی بجائے ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے لگے۔ اس کے بعد ہاروت ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور اپنے حق میں دعائے مغفرت کے لیے درخواست کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اختیار دیا کہ چاہیں تو دنیاوی یا آخرت کا عذاب اپنے لیے منتخب کر لیں۔ فرشتوں نے سوچا کہ دنیا تو فانی ہے اور عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن اخروی عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کیا۔ بحکم خداوندی ان دونوں کو زنجیروں میں جکڑ کر بابل کا ایک کنواں جس میں آگ جل رہی ہے میں الٹا لٹکا دیا گیا، اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں، تا قیامت وہ ایسے ہی عذاب میں مبتلا رہیں گے اور آخرکار نجات پائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے وہ عام جادو اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور آپ ان جنوں سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے، اور ہوائیں آپ کے حکم کے تابع تھیں جو آن کی آن میں آپ کا تخت کئی مہینوں کی مسافت پر پہنچا دیتی تھیں۔ آپ علیہ السلام پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے اور ان سے کام بھی لیتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو شیطان یہودیوں نے کہا کہ سیدنا سلیمان تو یہ سب کچھ جادو کے زور پر کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ سلیمان کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ گویا جو کام سلیمان علیہ السلام نے اس فتنے کے سدباب کے لیے کیا تھا، یہودیوں نے اسی فتنے کو ان کی سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر ایک مکروہ الزام عائد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے اس الزام کی تردید اس طرح کی، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا،
لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس علم کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ دوسری روایت کے مطابق قصہ ہاروت ماروت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان یہودیوں کی جانچ کرنے کے لیے کہ آیا ان کے اذہان سے ابھی تک جادو ٹونے کی عقیدت ختم ہوئی ہے کہ نہیں، ہاروت ماروت کو پیروں اور فقیروں کی شکل میں شہر بابل، جہاں آج کل کوفہ واقع ہے، پر اتارا۔ یہودیوں کو جب شہر میں ان پیروں فقیروں کا علم ہوا تو فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ ہاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ کوئی شخص اگر جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اسے اچھی طرح خبردار کرنا کہ یہ ایک غلط اور گناہ کا کام ہے، ہم تو محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم اس کا ارتکاب مت کرو، پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ جو بھی جادو سیکھنا چاہتا فرشتے اسے اچھی طرح متنبہ کر دیتے، لیکن وہ لوگ اس کفر سے باز نہ آتے اور سیکھنے پر اصرار کرتے۔ ہاروت اور ماروت کے متعلق اور بھی بہت سے قصے مشہور ہیں جنہیں علماء کرام من گھڑت اور بے سروپا مانتے ہیں۔ جو 2 قصے مستند اور علماء سے مروی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Please like the video, share and subscribe the channel.